محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف اور معدود چند اصحاب مروت میں سے تھے۔ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کی یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر تھے اور ایک نقاد بھی تھے۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے علاقے تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے اور کفار قریش ہر قسم کے حربی استعمال کر کے اس دعوت کے مخالفت و مزاحمت میں جتے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک زور لگا رہے تھے۔ محترم ناظرین، مکہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل اور بلا قصد و ارادے اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان ہی گزرا تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کے باتیں بڑی جادو اثر ہے، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنے ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم، وہ لوگ مسلسل اس شخص کے عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہتے اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوفزدہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کی طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقے عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور ان کے عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں فرت مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر بتدریج ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔
اور خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہارے ماں تمہاری سوگ میں بیٹے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو۔ کلام کا حسن و قبح تم پر مخفی نہیں ہے۔ آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوگی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوگی تو انہیں چھوڑ دینا۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کہانی کی اگلی کڑی اس سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں وہی رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنی کان روئی سے بند کر لی، تاکہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنائی اور وہ مجھے بہت پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے دو صورتیں، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق پڑھ کر سنائی۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی زندگی پر مکمل نوٹ چاہیے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ایک مکمل ویڈیو شریک کریں۔ شکریہ۔